دوستو، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اس کے ماں باپ تجویز کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، مگر کچھ انبیاء کرام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی گئی تو ان کی بانجھ بیوی یہ سن کر ہنس پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی، یعنی یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ قرآن مجید میں کچھ یوں ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ دوستو، ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے، اور قرآن کے بعد آپ کا یہ نام احادیث میں بھی آیا ہے۔ دوستو، ان مشہور نبیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، مگر شاید بہت سے دوست یہ نہ جانتے ہوں کہ قرآن مجید میں ایک اور نبی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ان کا نام یحییٰ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو پیدائشی نبی بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین نے آپ کی والدہ کا نام الیشوا لکھا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیات نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت یوں دی ہے: اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ تو دوستو، اس آیات سے ہی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ نیک اور صالح ہوں، اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہو گئی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام بہت نیک اور صالح نبی تھے۔ ان کی آمد کا مقصد لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے خبردار کرنا تھا اور ان کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں صرف 6 ماہ بڑے تھے۔ جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید اور عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو لوگ آپ کے سخت مخالف ہو گئے، مگر آپ نے بلا خوف خطر اپنی تبلیغ جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ کی شہرت اس وقت کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ دوستو، مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ تاہم کس طرح اس میں مخالفت پایا جاتا ہے۔ ایک واقعے کے مطابق دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، اور پھر چاہا کہ اپنی بیوی کو دوبارہ لٹا لے۔ اس سلسلے میں اس نے یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا۔ آپ نے کہا اب نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر کے طلاق نہیں لے لیتی۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ملکہ یحییٰ علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی اور بادشاہ کو اکسانے لگی کہ جس آدمی نے ہمیں دوبارہ ملنے سے روکا ہے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بادشاہ ملکہ کی باتوں میں آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، ابن عساکر کی روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ کا سر مبارک ایک تشتری میں رکھ کر ملکہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یہاں ہم یہ بھی بتا دیں کہ بہت سے مورخین نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ابن عساکر کے اس واقعے میں یحییٰ علیہ السلام کے سر کاٹنے کے بعد اس شہر پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حملے کا ذکر موجود ہے، اور مورخین کا کہنا ہے کہ بخت نصر یحییٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس لیے اس واقعے میں اس کا شامل ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ بہت عیاش اور عورت پرست انسان تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس جنسی بے راہ روئی پر کلمہ حق بلند کیا۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کروا دیا، تاہم جانتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے قتل کروانے کی جرات نہ کر سکا۔ اسی بادشاہ کے دربار کی ایک رقاصہ تھی۔ بادشاہ اس رقاصہ کی زلفوں کا اسیر تھا۔ ایک دن رقاصہ نے بادشاہ کی خدمت میں اپنی بیٹی کا رقص پیش کیا۔ بادشاہ رقص سے اتنا خوش ہوا کہ بول اٹھا، مانگو کیا مانگتی ہو۔ بادشاہ کو علم نہیں تھا کہ لڑکی کی ماں یحییٰ علیہ السلام سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک عیاش عورت تھی۔ لڑکی نے ماں کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا۔ بادشاہ کو تردد تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش نہ ڈال سکا۔ بادشاہ کے حکم پر یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں سب سے بڑی آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اس بارے میں صرف قیاس کیا جاتا ہے۔ آپ کا تقوی آج ہر مسلمان کے لیے مثال ہے،
اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دین کی خاطر کیسی کیسی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ایسی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔